لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 28 نمبر کی آیت کے اوپر گفتگو چل رہی تھی. ان کیدکن عظیم، عورت کا دھوکہ اور مکر اور فریب کے بارے میں قرآن مجید نے عظیم کا لفظ استعمال کیا کہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے. اس لیے ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے میری امت کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا ہے. یہ بہت عظیم حدیث ہے. ریاکاری بھی ایک فتنہ ہے، لیکن بڑا فتنہ اس کو کہا گیا. اس لیے بڑا فتنہ کہا گیا کہ انسان کا ایمان لٹ جاتا ہے. اور سارے زندگی کے اعمال، صدیوں کے اعمال لمحوں میں ختم ہو جاتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر اسی وقت موت آ جائے تو انسان کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. اس لیے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ کسی عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے، ایمانھا کالظلہ، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اس وقت میں اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا ہوتا ہے. ابھی فی الحال جو اس کی پوزیشن اور اس کی حیثیت ہے نا، جب ایمان اندر سے نکل گیا تو بے ایمان ہے، گویا کفر کی حالت میں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دوبارہ ایمان، جب انسان غلط حرکت کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ دوبارہ ایمان لوٹا بھی دیتا ہے. لیکن وہ ایمان اب کمزور ہو کر آ گیا ہے، اور اتنا کمزور ہو گیا ہے
کہ ہم زمزم کے پینے والے جانوروں کا پیشاب پینے والے سے ڈر گئے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس کے پاس نہ ایمان کی دولت ہے، نہ کلمے کی دولت ہے، نہ نماز کی دولت ہے، نہ میرے آقا کی کوئی سنت ہے، ان سے اہل ایمان گھبرا رہا ہے۔ یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اور سب سے بڑی نحوست یہ ہے، عظیم فتنہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب ایک عورت کے فتنے میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس گناہ کے اندر اس کی نحوست کہ جس مکان میں یہ حرکت کر رہا ہے اور حرکت ہو رہی ہے، 40 مکان اس طرف، 40 مکان اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف، کتنے ہو گئے؟ 160۔ 160 مکانوں میں 40 دن تک اللہ کی نحوست برستی، اللہ کی لعنت برستی۔ کرنے والے 2 انسان ہیں اور اللہ کی لعنت میں کتنے لپیٹ میں آ رہے ہیں؟ تو جب یہ 160 مکان اس کی لعنت کی لپیٹ میں ہیں تو یہ انسان کتنے بڑی لعنت کی لپیٹ میں ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اس بندے کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے نا، تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کر کے بتایا کہ رومال اپنے ناک کے اوپر رکھ کر بتایا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ گندا ہے اور اس کے گندگی کی وجہ سے اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ جہنم کا ٹاٹ لے کر آتا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے بھپکارے نکلتے ہیں، اور اس کی روح اتنی آسانی سے نہیں نکلتی، جو تڑپتا ہے نا، بلکتا ہے، سسکتا ہے، فرمایا اس کی روح اس کے پاؤں کی طرف سے نکالی جاتی ہے، سینے میں لا کر روکا جائے گا، پیٹتا ہے فرشتہ، پیٹ میں لا کر پیٹتا ہے، تڑپ رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، چلا رہا ہے، پھر گھٹنوں میں لا کر روکتا ہے، پنڈلیوں میں لا کر روکتا ہے، جگہ جگہ اس کی روح کو روکتا ہے۔ اس وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے نا، کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اگر اس کا بس چلے اور اس کے ہاتھ میں چھری ہو تو اپنا گلا کاٹ لے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ عنوان کافی لمبا ہے، اگر ہم اس میں نکلیں گے تو شاید ہمارے پورے دن اسی میں نکل جائیں گے، لیکن میں ایک اشارہ کر رہا ہوں، جہاں عورت کو ایک بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا، وہاں پر عورت کا دوسرا رخ بھی ہے، جو گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا۔ عورت نبی نہیں بن سکتی ہے، لیکن عورت ولی کاملہ بن سکتی ہے، اور ایک عورت جب سنور جاتی ہے، سدھر جاتی ہے اور نیک بنتی ہے تو پورے خاندان کو نیک بناتی ہے۔ اس کے اندر اللہ نے وہ طاقت دی ہے، کیونکہ اس کی دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے نا، کہ عورت کا ہاتھ جب اللہ کے سامنے اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ تربیت میں ہماری کمی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب شوہر گھر سے باہر نکلتا تھا تو عورت دروازے تک چھوڑنے آتی تھی، اور جیسے شوہر باہر نکلتا وہ وضو کر کے مصلی بچھاتی اور اللہ کے سامنے کہتی کہ اللہ میرا شوہر روزی کے لیے باہر گیا ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ وہ شوہر کبھی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں تھا۔ آج ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اندر اندر سوچتے کب کب یہ باہر نکل جائے، اور جلدی نہ آئے تو اچھا ہے گھر میں، کیونکہ ہم نے ظلم ایسا مان رکھا ہے گھر میں، ہمارے اخلاق ایسے ہیں۔ تو بہرحال عورت کے دعا میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے، اور کروڑوں واقعات حدیث کی کتابوں میں مستند روایات کے ساتھ ایسے موجود ہیں
کہ اللہ پاک عورت کے ہاتھ کو کبھی خالی لوٹاتا نہیں ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ گھر کے اندر اگر بیٹی ہے تو باہر سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، لیکن باہر سے کوئی چیز اگر کھانے کی باپ یا بھائی لے کر آ رہا ہے تو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں نہ دے بلکہ بیٹی کے ہاتھ میں دے دے. بیٹی کی فضیلت زیادہ بتائی. اور بیٹیاں اپنے ماں سے باپ سے جب جدا ہوتی ہیں ان کا ذہن ہر وقت اپنے ماں باپ میں اٹکا رہتا ہے. اللہ نے اس کے اندر محبت دی. وہ بھلے اپنے شوہر کے پاس جتنے سکون سے زندگی گزار رہی ہے لیکن اس کا ذہن ہر وقت اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے. اس کے دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے. ایک عورت چھوٹا سا بچہ لے کر آئی گود میں، اور ایک صحابی کھڑے تھے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں آپ سے کچھ بات نہیں کروں گی، مجھے اللہ کے رسول سے بات کرنی ہے. وہ پہلی بار آئی تھی. تو صحابی نے جا کر اندر بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، انہیں بٹھایا، پوچھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائی ہوں، لیکن عیسائیت سے توبہ کر کے میں نے آپ کا نام سنا ہے تو آپ کے پاس میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا شوہر، میرا پورا گھرانہ اور میرا مذہب چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں. مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. یہ چھوٹا سا بچہ لے کر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، بچے کو اپنے پاس رکھا اور اس عورت کو اپنے گھر کی عورتوں کا مہمان بنایا. کچھ دن گزرے کہ مدینہ منورہ میں ایک وبا پھیلی، ایک بیماری پھیلی. بیماری اس بچے کو لگ گئی اور اس کے بغل کے اندر پھوڑا ہوا، اور وہ اتنا زہریلا بنا کہ بچے کے لیے جان لیوا بیماری بن گئی اور بچے کی روح نکل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ ماں ہے، نہ کہوں گا تو مصیبت، کہوں گا تو مصیبت. یہ پورے خاندان کو چھوڑ کر آئی ہے نا. بہرحال اس بچے کو غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ کی تیاری تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ماں کو بلا لو. اب ماں کا جگر کیسے پھٹے گا؟ بچے کی لاش کو دیکھ کر بلایا گیا. اس کو اطمینان کہ اللہ کے رسول اگر ایسے 100 بچے ہو، اللہ مجھے 100 بچے دے، 100 بچے اسلام پر قربان، آپ میری فکر نہ کریں. جب میں پورا خاندان چھوڑ کر اسلام کے لیے آئے تو میں ایک بچہ نہیں چھوڑ سکتی. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اگر میرے خاندان میں پتہ چل گیا کہ اس نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے تو پورے خاندان میں ایک وبال پھیلے گا کہ اس کے خدا نے اتنی بھی شرم نہیں رکھی کہ اس کے بچے کو اٹھا لیا. اللہ کے رسول اسلام بدنام ہو جائے گا. آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، تھوڑی دیر کے لیے بچہ میرے حوالے کر دیں. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ماں کی مامتا ہے، ماں کا درد ہے. صحابہ کرام سہم گئے کہ اب کیا ہوگا. اللہ کے رسول کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے. اس عورت نے نبی کے سامنے، اور نبی بھی کون؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے، پھر میں آپ کو اجازت دوں گی اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کی. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں. اس نے مصلی بچھایا اور وہ بچے کے جنازے کو اپنے بازو میں سلایا، مصلی کے بازو میں. اور اللہ کے سامنے اس نے اتنی آہیں بھری کہ اللہ میرے 100 بچے تیرے جان سے تیرے لیے قربان، لیکن اللہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لے. آقا بدنام ہو جائیں گے اور محمد کا دین بدنام ہو جائے گا، سارا خاندان ٹوٹ پڑے گا کہ جس خدا کو تو ماننے کے لیے گئی تھی اس خدا نے تیرے بچے کی بھی لاج نہیں رکھی. اے خدا، میرے پیٹ میں جب یہ حمل سے تھی تو ایک ناپاک قطرے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو نے جان دی ہے. اب تو تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، دوبارہ جان لوٹانی ہے. اور مجھے امید ہے، مجھے تیری ذات پر یقین ہے، اس یقین کے لیے میں اپنا سارا خاندان چھوڑ کر آئی ہوں.
میرے یقین کو کمزور نہ بنا، میرے بچے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ ماں کے الفاظ تھے، حدیث میں لکھا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بچے کی آنکھ کھلی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام الانبیاء کے سامنے ایک عورت کی دعا مردے کو زندہ کر رہی ہے، اور ہماری امائیں بہنیں کہاں جا کر بھیک مانگ رہی ہیں؟ مزاروں پہ، درگاہوں پہ، آستانوں پہ۔ اللہ نے تیری گود کا محتاج سب کو بنایا ہے۔ حضرت آدم کے علاوہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کو اپنے ماں کی گود کی ضرورت نہ پڑی، تو سب بھیک مانگنے تو تیرے پاس آتے ہیں، دین اور دنیا کی دولت مانگنے کے لیے تو اس ماں کے پاس آتے ہیں، اور ماں بھیک مانگ رہی ہے چاروں طرف جا کر۔ اس لیے کہ جب یہ سدھر جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنم دیتی ہے، اور یہ بگڑ جاتی ہے تو فرعون کو بھی جنم دیتی ہے۔ جب یہ سنور جاتی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو بھی جنم دیتی ہے، جب یہ بگڑتی ہے تو نمرود کو بھی جنم دیتی ہے، جب یہ سنور جاتی ہے تو موسیٰ کلیم اللہ کو جنم دیتی ہے، اور جب بگڑتی ہے تو فرعون کو جنم دیتی ہے، اور جب یہ سنور جاتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو جنم دیتی ہے، اور جب بگڑتی ہے تو ابو جہل کو جنم دیتی ہے۔ تو اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور سدھارنے کی کب؟ کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بڑا ہوگا تو ہم اس کی تربیت کریں گے، نہیں، بلکہ اس کی تربیت کا دور ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لیں، آپ یہ سمجھو گے کہ بچہ جنم لے گا، بولتا ہو جائے گا، چلتا ہو جائے گا، تھوڑی عقل آئے گی، سمجھ آئے گی، تو اس کے بعد ہم اس کی تربیت کریں گے؟ فرمایا نہیں، تربیت شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے۔ کئی اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو 15 پارے کا حافظ بن کر پیدا ہوا تھا۔ وہ کون سے استاذ نے پڑھایا تھا؟ ماں اتنے پارے کی حافظہ تھی، تو اس حفظ کا اثر اس بچے پر آیا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے 15 پارے حفظ کر کے نکلا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگردہ تھی، یتیم تھی، آپ نے اس کو بچپن سے گود لیا تھا، جب وہ عمر کے لائق ہو گئی تو اس کو پڑھایا، اس کی تربیت کی، اور اچھے گھرانے میں اس کا نکاح کرایا۔ اچھے گھرانے کا مطلب آج کے دور میں تو یہ ہے نا کروڑوں پتی ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو کینیڈا لنڈن والے آتے ہیں نا رشتے کے لیے، تو میں نے کہا بغیر استخارے کے ہاں کہہ دو، کیونکہ کینیڈا کے اور امریکہ کے ڈالر نظر آتے ہیں نا، ہمیں ایمان تھوڑی نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں کیا دماغوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ بھائی جیسے باہر کنٹریوں کا نام آتا ہے نا تو اچھل پڑتے ہیں، جیسا جنت مل گئی۔ اچھے گھرانے کا مطلب یہ ہے کہ دیندار گھرانہ۔ کوئی باپ اپنے بیٹی کو کسی کے حوالے کرتا ہے نا، تو آج کے دور میں کوئی لا ماشاء اللہ کوئی باپ ہوگا یہ پوچھے گا کہ بچہ نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے چہرے پر سنت رسول زندہ ہے، یہ کاروبار کرتا ہے تو سچ بول کر کرتا ہے، جھوٹ بول کر کرتا ہے۔ کسی باپ کی ہمت نہیں ہے پوچھنے کی، کیونکہ ہم نے بیٹیوں کی تربیت نہیں کی ہے، تو کون پوچھے گا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شاگردہ جس کو آپ نے گود لیا تھا، اس کو اچھے گھرانے میں یعنی دیندار گھرانے میں نکاح کرایا، اللہ نے اولاد دی، خوشی دی، لڑکا آیا۔ اب بچہ جب چلنے لگا پھرنے لگا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو والد جب باہر سے سودا لے کر آئے بازار سے، تو دروازے کے اوپر وہ بچہ انار لے کر بیٹھا تھا، انار کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب انار بڑا سخت ہوتا ہے، بچے سے کہاں ٹوٹے گا؟ تو والد نے دیکھا کہ انار میں نے نہیں دلایا، اور میری بیوی گھر سے باہر نکلتی نہیں ہے، کس نے دلایا ہوگا؟ بچے سے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے لائے؟ کہ ابا جان بازو کے گھر میں درخت ہے، درخت کے نیچے گرا ہوا ہے۔ جبکہ اسلامی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گرے ہوئے پھل حلال ہوتے ہیں، یہ شریعت اجازت دیتی ہے، یعنی فتویٰ اجازت دیتا ہے، تقویٰ اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو وہ لوگ تقوی پر چلنے والے تھے نا،
تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان بازو کے گھر میں درخت ہے، نیچے گرا تھا، میں نے اٹھا کر لے لیا۔ تو کہا بیٹا پوچھ کر لائے ہو اجازت کے ساتھ یا بغیر اجازت کے؟ اب بچے اس کو اجازت کا کیا پتہ ہے؟ آج کل کے ہمارے 60 سال کے بوڑھے کو اجازت کا پتہ نہیں ہوتا، وہاں کا پتہ چل رہا ہے چھوٹے سے بچے کو۔ اس نے کہا کہ نہیں، درخت کے نیچے گرا تھا، اٹھا لایا۔ تو ان کا جذبہ کنٹرول میں نہ رہا، ایک زور کا تماچا اس بچے کے چہرے پر لگایا، کہ بغیر اجازت کے انار لیا، حالانکہ ابھی کھایا نہیں تھا۔ اب وہ بچے کے چہرے پر کیا لگا؟ ماں کے جگر پر وہ تماچا لگایا۔ ماں نے کہا کہ اتنا زور کا تماچا اپنے معصوم بچے کے چہرے پر مارا، مجھ سے تو پوچھتے کیا ہوا ہے؟ کہنے میں کچھ نہیں کہ بغیر اجازت کے انار میرے گھر میں آیا کیسے؟ اس وقت کی مائیں بھی بڑی ایماندار تھی، ہماری جیسی نہیں کہ حضرت آپ بھی فجر مت پڑھیے، میں بھی نہیں پڑھوں گی، آپ مجھے مت اٹھانا اور میں آپ کو نہیں اٹھاؤں۔ ماحول ایسا بنا ہے نا گھر کا۔ ابھی آپ کو تعجب کی بات سناؤ، 3 یا 4 مہینے پہلے کی بات ہے، یہاں سے بازو میں ایک دیہات ہے، میں نام نہیں لوں گا غیبت ہو جائے گی، وہاں سے ایک مسئلہ آیا، نکاح ہوا، لڑکی دیندار گھرانے کی تھی، 5 وقتہ نماز کی پابند تھی، اور جس گدھے کے گود میں گئی تھی وہ سارا گھرانہ بے نمازی تھا۔ میں تو ایسوں کو گدھا ہی کہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، میری بدگمانی ہوگی، اس کو دلہا کیا کہیں گے؟ گدھا ہی کہیں گے، کیونکہ جس دن نکاح ہوتا ہے اس دن تو نماز پڑھنے کی تو فرصت نہیں ہوتی ہے اس کو، اور وہ پسینہ پوچھنے والے اتنا پریشان کرتے ہیں نا آگے پیچھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے۔ تو نکاح ہوا اور لڑکی نے فجر کی نماز کے لیے اسے روزہ نہ اٹھایا، کیونکہ گھر میں نماز پڑھتی تھی نا ماں باپ کے گھر پر، ماں باپ نے تربیت کی تھی۔ اس نے ایک دن یہ کہا کہ کل سے مجھے فجر کی نماز کے لیے مت اٹھانا۔ لڑکی کا دل نہیں مانا، دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس نے پھر اٹھایا، تو جیسے اٹھایا تو اس منحوس نے نیند سے اٹھنے کے ساتھ اس کو 3 طلاق دے دی۔ ہمارا معاشرہ یہاں پہنچا ہے، ہم کیا کہیں گے کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا ہے؟ یہ ظالموں کو جو سر پر بٹھایا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نافرمانی کر کے سوتے ہیں اور نافرمانی کر کے اٹھتے ہیں۔ تو اس وقت کی عورتیں بڑی ایماندار تھی، اس نے کہا کہ ذرا بچے کے چہرے پر تماچا مارنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ مجھے آج یاد آ گیا کہ یہی بچہ جب میرے پیٹ میں تھا اور مجھے 8 مہینے کا حمل تھا، جس گھرانے میں سے یہ انار لے کر آیا ہے یہ میرے سہیلی کا گھر ہے۔ ایک دن مجھے ایک پیاز کی ضرورت تھی تو میں گئی تو میری سہیلی گھر میں موجود نہیں تھی، تو میں نے بغیر اجازت کے پیاز لائی تھی، سوچا تھا جب آئے گی تو بتا دوں گی کہ میں نے پیاز لی ہے، لیکن میرے ذہن سے بات باہر نکل گئی۔ آج اس کا نتیجہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے بغیر اجازت کے پیاز کھانے کا اثر میرے بچے پر آیا کہ میرا بچہ بغیر اجازت کے انار کھانے والا بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے۔ آپ یہ کہو گے کہ بچہ چلنے لگے گا، تھوڑا بولنے لگے گا، اس میں عقل آئے گی، سمجھ آئے گی، ہوشیاری آئے گی، تو پھر ہم اس کی تربیت کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بچے کی تربیت تو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال ماں ہوتی ہے، اگر وہ سنور جاتی ہے تو پورا خاندان سنور۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا اصول تھا کہ روزانہ 3 گھنٹے رات میں، جب ان کا بچپنا تھا تو مصلی کے بازو میں انہیں لٹاتی تھی اور 3 گھنٹے دعا کرتی تھی، روزانہ 3 گھنٹے۔ اللہ میرے بچے کو ولی کامل بنا دے، اللہ میرے بچے کو تو جیسا چاہے ویسا بنا دے، تیری رضامندی والا بنا دے۔ 3 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ روزانہ کا معمول تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بچے کی آنکھیں چلی گئی حضرت امام بخاری کی، ماں تو تڑپ گئی، بلک گئی کہ اللہ میں نے مانگا تھا کیا اور تو نے دیا کیا؟ میں نے تو مانگا تھا کہ اس کو تو اپنے وقت کا ولی کامل بنا دے، تو نے تو میرے بیٹے کی آنکھیں لے لی۔ اللہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا کچھ بھی نہیں تھا، ایک ناپاک قطرے سے تو نے بنایا ہے، اس کو تو نے آنکھیں دی، آنکھوں میں روشنی تو نے ڈالی تھی، آج تو کچھ نہیں کرنا ہے، تجھے دوبارہ روشنی لوٹانی ہے، اور مجھے یقین ہے تیری ذات پر کہ تو میرے بچے کی آنکھ دے گا۔ اس وقت کی عورتیں اللہ سے لڑ کر لیتی تھی، انہیں حق تھا، اور ہمیں بھی حق ہے یا نہیں؟ ہمیں بھی حق اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ تو کہتا ہے مانگو ادعونی استجیب لکم،
مانگو، میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں نا، لیکن مانگنا آتا کیا ہے ہم کو؟ ہم مانگے اللہ مجھے کروڑوں پتی بنا دے. اچھا دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں تہجد گزار بنا، تو دھیرے آمین کہیں گے. اللہ 5 وقتہ نماز کا پابند بنا، دھیرے آمین کہیں گے. اللہ خوب دولت دے دے تو آمین 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 3 بار کہے گا. یہ دعا بھی مطلب کی ہوتی ہے اس کی. تو ماں نے 3 گھنٹے اللہ کے سامنے رو کر جب بچے کی آنکھیں گئی نا تو تڑپ گئی، بلک گئی، اور اتنا رویا اس دن، اتنا روئے کہ دھاڑے مار مار کر، ہچکیاں مار مار کر روتی گئی، اور سجدے میں روتی رہی، اور روتے روتے آنکھ لگ گئی اسی مصلے کے اوپر. تھوڑی دیر میں خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہوئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دی ہے. اللہ اکبر. ماں کو یقین کہاں سے آ رہا تھا کہ اٹھوں گی، دیکھوں گی، بچہ کھیلے گا، میرے سینے سے لگے گا تو مجھے یقین آئے گا کہ ہاں میرے بچے کی آنکھیں آ گئی. تو حقیقت میں جب بچہ اٹھا تو دیکھا کھیلتے کھیلتے حضرت امام بخاری آ کر ماں کے گلے لگ گئے. اب ماں کی خوشی کی جو دعائیں تھیں نا وہ الگ طریقے کی دعائیں. تو میرے دوستو، ماں کی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی. اس لیے اپنے عورتوں کی تربیت کرو، کیونکہ نکاح تو ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے. یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور یہی رشتہ، یہ جو فاؤنڈیشن بنا ہے نا، یہ قیامت تک آنے والے نسلوں کی بنیاد ڈالتا ہے. اس لیے حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ کسی کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد میاں بیوی نے اپنا وظیفہ ادا کیا اور وہ رات ذریعہ بن گئی اولاد کے آنے کا، لیکن صبح اٹھ کر فجر کی نماز نہ شوہر نے پڑھی نہ بیوی نے پڑھی. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں میں اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آنے والی اولاد ماں باپ کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان بن کر آئے گی. اب اس کے گلے میں تم تعویذ لٹکاؤ کہ پورا قرآن لٹکاؤ، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ تم نے جو بیج ڈالا ہے نا وہ نافرمانی کا بیج ڈالا ہے. تو بہرحال عنوان لمبا ہے، میں نے پہلے کہا ہمیں آگے بڑھنا ہے. جتنی ضروری باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر شر ہر گناہ سے اللہ پاک ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. الہ العالمین ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بھی معاف فرما. یا اللہ جو گناہ نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں. اللہ تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ ہم جتنے بڑے غدار ہیں اللہ تو اس سے بڑا غفار ہے. ہم جتنے گندے ہیں آخر تیرے ہی بندے ہیں. اللہ تجھ ہی سے مانگ رہے. اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. جہاں جہاں امت پریشان حال ہے امت کے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ بہار کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بنگال کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. یا اللہ وہ 1,24,000 انبیاء کرام کا قبلہ ہے. مولا معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی. اے مولا انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ یا اللہ تیری مسجد اقصیٰ انتظار کر رہی. کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، کوئی عمر فاروق جیسا بہادر بھیج دے. اے مولا کریم تو حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصیٰ کو ان ظالموں کے چنگل سے چھڑا دے. اللہ اس کو آزاد فرما دے. اللہ معصوم بچوں کی قربانیوں کو قبول فرما کر اس مسجد کو ان ظالموں کے ہاتھ سے آزاد فرما. جتنے مساجد ہیں جو مساجد ظالموں کے ہاتھوں میں، مولا کریم ان مساجد کو آزاد فرما دے. اے مولا کریم ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ویران کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. جو مقروض ہے ان کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما.
یا اللہ جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ ہمیں جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔